بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایشل اسلامک وظائف۔ عبداللہ بن زبیر نے مختار ثقفی کو قتل کر کے ان کی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو محترم ناظرین، مختار ثقفی کی زندگی میں امام حسین اور دیگر کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لینا بلا شبہ ایک عظیم اعزاز تھا جو مختار ثقفی کے علاوہ کسی اور کے نام نہ آ سکا، لیکن اس کے باوجود اسی مختار ثقفی کو اور بے دردی کے ساتھ قتل کیوں کیا گیا اور اس کی دونوں بیویوں سے کیا سلوک کیا گیا؟ محترم ناظرین، اپنے محسنین کی قدر نہ کرنا بلا شبہ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک پہلو ہے۔ شہدائے کربلا پر ڈھائے جانے والے مظالم اور ان کی شہادتوں میں ملوث ایک ایک بدبخت یزیدی سے ان کا بدلہ لینا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود مختار ثقفی جس نے شہدائے کربلا کا بدلہ لیا تھا، اس کو عبداللہ بن زبیر نے بے دردی کے ساتھ قتل کیوں کروا دیا؟ اور نہ صرف مختار ثقفی کو قتل کروایا بلکہ اس کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی مسجد کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیے گئے۔ کچھ مؤخذ کے مطابق مختار ثقفی پر دعویٰ نبوت کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، اور مختار کو قتل کر دینے کے بعد اس کی اہلیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ سب تفصیلات کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تاریخ اسلام میں عبداللہ بن عمر فاروق اور محمد ابن حنیفہ جیسی شخصیات پر مستزاد اور متصادم روایات بیان کرنے کے بعد مختار ثقفی بھی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں مختلف تواریخ اور علماء کرام نے مختلف اور متضاد رائے بیان کی ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں ان مختلف تاریخ دانوں اور علماء کرام اور محققین کی روایات کا تقابلی جائزہ لے کر مختار ثقفی کی شخصیت کے پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، مختار ثقفی کی پیدائش اور ان کے بچپن کے حالات کے بارے میں زیادہ روایات موجود نہیں ہیں، لیکن مختار ثقفی کے بچپن کے حوالے سے ایک روایت جو کہ اہل تشیع کے بہت سے ماخذ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں مختار ثقفی کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، تو آپ نے مختار ثقفی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ بڑا ہو کر میرے لال، میرے شیر بیٹے حسین کے قتل کا بدلہ لے گا۔ محترم ساتھیو، مختار ثقفی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعان میں شمار ہوتا تھا۔ کوفہ میں بہت سے کوفی ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامیوں میں شمار ہوتے تھے، کہ کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی دغا بازی کی تھی اور شام کے گورنر معاویہ ابن سفیان کا ساتھ دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ صفین میں معاویہ کی طرف سے لڑے تھے۔ لیکن ایسے میں بھی بہت سے کوفی ایسے تھے جو دل و جان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور انہوں نے شانہ بشانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معاویہ ابن ابی سفیان کی افواج کا مقابلہ کیا تھا۔ ان سرکر افراد میں مختار ثقفی سرفہرست۔ بعض روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور آپ نے مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی جانب سفر اختیار کیا، تو مختار ثقفی پہلا شخص تھا جو کوفہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف خطوط لے کر آیا تھا، جن میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام طبرہ اور بہت سے شیعہ ماخذ کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو
کوفہ روانہ کیا تو کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے اس سفیر امام مسلم کو اپنے گھر مہمان ٹھہرانے والا بھی مختار ثقفی تھا، اور مسلم بن عقیل اور کوفیوں کے درمیان ہونے والی بیعت میں بھی مختار ثقفی پیش تھا۔ بعض عناصر مختار ثقفی کی کربلا کی جنگ میں عدم موجودگی کو بنیاد بنا کر مختار کی کردار کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلا خط لکھ کر کوفہ بلانے والا اور ان کے سفیر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پر پناہ دینے والا مختار ثقفی جب وقت پڑا تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یزید کے سپاہیوں کے ساتھ قتال کرنے کے لیے میدان جنگ میں کیوں نہ آیا؟ اس کے بارے میں بھی بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ روایات مختار کے حق میں ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں۔ کچھ کے مطابق ابن زیاد نے مختار ثقفی کو اپنی قید میں جکڑ لیا تھا، کیونکہ ابن زیاد جانتا تھا کہ مختار شیعان علی حضرت رضی اللہ عنہ میں شامل ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام کا بھی ساتھ دے گا۔ چنانچہ اس نے اس خطرے کے پیش نظر مختار ثقفی کو بلا کے میدان جنگ میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچ نہ جائے، اس کو قید کر لیا، اور اس نے مختار ثقفی کو زندان خانے میں ڈلوا دیا۔ اور پھر واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن عمر فاروق، جو کہ مختار ثقفی کے بہنوئی تھے، ان کی مداخلت پر مختار ثقفی کو عبداللہ ابن زیاد کی قیادت سے رہائی ملی۔ لیکن کچھ عناصر مختار ثقفی کی قدر کشی کرتے ہوئے یہ الزام عائد کرتے ہیں مختار ثقفی بھی باقی کوفیوں کی طرح دغا باز اور بے وفا تھا، اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے دولت اور مال لے کر اپنی جان کا امان نامہ لکھوا کر امام حسین علیہ السلام سے دغا کیا تھا۔ لیکن یہ روایات کاذب اور مترک ہیں، اور کسی بھی صحیح و مسند راوی میں اور محقق نے ان روایات کو شہادت نہیں دی۔ اس لیے مختار ثقفی کی ذات پر یہ کردار کشی الزامات بے بنیاد قرار دیے جاتے ہیں، اور شیعہ ماخذ مختار ثقفی کو شیعان علی میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار، ان کے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا، اور مختار کی دشمنی میں بنی امیہ نے ان کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کیں۔ مختار پر لگنے والا دعویٰ نبوت کا الزام بھی بنو امیہ کی ہی کارستانی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی معصب بن زبیر کے حکم پر ثقفی کو 687 ہجری میں مسجد کوفہ میں قتل کیا گیا۔ یہ 15 رمضان کا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین، مختار ثقفی نے ابن زیاد کی قید سے رہا ہوتے ہی اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ مجرمین کربلا کو سزا دے گا اور ان کو واصل جہنم کرے گا، اور اس کو سر انجام دینے کے لیے مختار ثقفی کا کوفہ پر تسلط قائم کرنا بہت ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مختار ثقفی نے عبداللہ ابن زبیر کے کوفہ کے گورنر کو شکست دی اور کوفہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یوں مختار ثقفی نے کربلا کے ایک ایک مجرم کو گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو اور بھی وہ چاہتا تھا کہ مختار اسی طرح سے شکست دے کر کوفہ سے نکالا جائے، جیسے مختار نے ان کے گورنر کو کوفہ سے شکست دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جوابی کارروائی حملے میں مختار ثقفی کو عبداللہ بن زبیر کے بھائی معصب بن زبیر نے گرفتار کر لیا اور مختار ثقفی کے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، اور مختار ثقفی کی ایک بیوی جو کہ نعمان بن بشیر کی بیٹی تھی، اس کو بھی عبداللہ بن زبیر کے بھائی معصب بن زبیر نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ مختار ثقفی کی اس
بیوی کو جو کہ نعمان بن بشیر کی بیٹی تھی قتل کروانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مختار ثقفہ کے گرفتار ہونے کی اور اس پر ظلم و ستم کی یہ داستان لوگوں کو بتا کر مختار ثقفہ کے لیے ہمدردیاں سمیٹ سکتی تھی۔ اسی خطرے کے پیش نظر موصب بن زبیر نے مختار ثقفہ کی اس بیوی کو قتل کر دیا تھا، لیکن مختار ثقفہ کی ایک بیوی جو کہ مدائن میں رہتی تھی، اس کے پاس جب ابن زبیر پہنچا اور اس کو گرفتار کیا تو اس سے پوچھا کہ مختار ثقفہ کیسا انسان ہے، تو وہ کہنے لگی اللہ مختار پر رحم کرے، اس نے تو اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی شہادت کا بدلہ لیا ہے اور مختار ایک بہت رحم دل اور نیک انسان ہے۔ یہ سن کر موصب بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو خط لکھا اور کہا کہ مختار ثقفہ کی بیوی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ مختار نے دعوت نبوت کیا تھا، اب اس کا کیا کیا جائے؟ چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے خط کا جواب میں حکم دیا کہ مختار ثقفہ کو اور اس کی اس بیوی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مختار ثقفہ کو قتل کر دیا گیا اور اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا گیا اور مختار ثقفہ کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی مسجد میں دیواروں کے ساتھ کیل کے ساتھ ٹھونک دیے گئے اور بہت لمبے عرصے تک مختار ثقفہ کی لاش کو بازاروں میں پھرایا گیا اور پھر کوفہ کے بازاروں میں اس کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ پھر جب حجاج ابن یوسف کوفہ آیا تو وہ بھی چونکہ مختار ثقفہ کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا، چنانچہ اس نے مختار ثقفہ کی لاش کو عزت اور تکریم کے ساتھ دفنایا اور اس کے ہاتھ بھی دیواروں سے اتار کر ان کو دفن کیا۔ کچھ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر، موصب بن زبیر، ان دونوں بھائیوں نے مختار ثقفہ کی کردار کشی کرنے کے لیے اس پر دعوی نبوت کا جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن کچھ تاریخ دان مختار پر لگنے والے اس دعوت نبوت کے الزام کو بنی امیہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کیونکہ بنی امیہ سے کربلا کا بدلہ مختار نے لیا تھا اور بنی امیہ تاریخ میں مختار کی کردار کشی کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے مختار ثقفہ پر دعوی نبوت کا الزام لگایا تھا۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے مختار ثقفہ کی ایک سٹوری جو کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کو نہیں جانتے۔ تو براہ کرم جو نہیں جانتے ان کو چاہیے آپ کو کہ آپ ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ آپ سب سے لاسٹ میں گزارش ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بآسانی سے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔